ہے نا, منہ کی باتیں, صرف منہ کی باتیں. جو کافر مر گیا اس سے کسی صورت بھی کچھ قبول نہیں کیا جائے گا. اور کافروں کے اعمال کو تو ویسے ہی اللہ کہہ رہے ہیں ہم غبار بنا کر ہوا میں اڑا دیں گے, ہوا منصورہ. اور یہاں جو قصے بنائے جاتے ہیں ذرا ان کو ایک طرف رکھیے اور اس کو دیکھیے. اب ہمارے جو شیعہ بہن بھائی ہیں اللہ ان پہ رحم کرے, انہوں نے ابو طالب کا بھی دین منانا شروع کر دیا ہے نا, اور ابو طالب کو لکھتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. آپ مجھے بتائیں ابو طالب کافر مرے؟ کوئی شبہ نہیں. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اب اللہ کی مانے کہ ان عالموں کی مانے؟ تو اللہ کی ماننی پڑے گی نا. جو کافر مر گیا اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا, سادہ سی بات ہے. جی دنیا میں ان کو جو بدلہ مل گیا بس نیک نامی کا مل گیا. ویسے بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو سمجھنے کی بات ہے, اور مجھے خود بہت عرصے بعد سمجھ آئی. ابو طالب نے جو کچھ کیا بھتیجے کے لیے کیا, نبی کے لیے نہیں کیا. اگر نبی ہی مانتے تو ایمان نہ لے آتے. نبی کے لیے نہیں کیا, بھتیجے کے لیے کیا. اور انہوں نے کہا بھی یہی تھا. جب قریش نے ان کے پاس وفد بھیجا نا, 5واں سال تھا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اسلام کے بعد, ان کو بہت غصہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں ایک تجویز دیتے ہیں, تجویز پیش کرتے ہیں, تم ہمارا ایک بچہ لے لو, جو بچہ تمہیں اچھا لگتا ہے پورے قریش میں سے, اس بچے کو لے لو, ہم تمہارا بیٹا بنا دیتے ہیں, اس کو پال لو, اس کو اپنا بیٹا بناؤ, ہم کبھی اس کا دعویٰ نہیں کریں گے, وہ تمہارا ہی بیٹا رہے گا. محمد ہمیں دے دو, ہم اسے قتل کرتے ہیں تاکہ یہ مسئلہ ختم ہو صلی اللہ علیہ وسلم. تو ابو طالب نے کہا واہ کیا بات کرتے ہو, میں تمہارا بچہ پالوں تم میرا بھتیجا مار دو, یہ کیسا انصاف ہے اور یہ کیسی تجویز ہے, میں نہیں مانتا. تو یہ ایک بھتیجے کی محبت تھی, یہ نبی کی محبت نہیں تھی. جیسے عباس رضی اللہ عنہ نے بھی کہا تھا نا ہجرت کے موقع پر, کہ جب انوائٹ کیا مدینے والوں نے, تو عباس رضی اللہ عنہ نے کہا ہم نے اس کی تعلیم کو قبول نہیں کیا ابھی تک, لیکن ہم نے اس کو تنہا بھی نہیں چھوڑا کیونکہ یہ ہمارا بھتیجا ہے. تو تم اس کو بلا رہے ہو تو پورے عرب سے جنگ کی دعوت دے رہے ہو, ساتھ نبھا لو گے. تو اسلام تو پھر عباس بعد میں لائے, غزوہ بدر کے بعد جب قید ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فدیہ مانگا, انہوں نے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں, تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنا بھی دو اور باقی 3 لوگوں کا بھی جو یہ بنو عبد المطلب میں سے تھے, کہ ان تینوں کا بھی دو. تو وہ کہنے لگے کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ام الفضل کو جو پیسے دے کر آئے تھے اور وصیت کر کے آئے تھے کہ اتنے اگر میں مارا گیا تو اتنے ایک بیٹے کے, اتنے دوسرے کے, اتنے تیسرے کے. تو عباس حیران ہو گئے, وہ کہنے لگے کہ میں موجود تھا یا ام الفضل میری بیوی موجود تھی, آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو پھر ان کو یقین ہوا کہ اللہ کے نبی ہیں, تو اسلام قبول کیا اور فدیہ بھی دیا. خیر, تو بات یہ ہے کہ ابو طالب نے جتنا کام کیا وہ بحیثیت چچا بھتیجے کے لیے کیا. وہ اقربا پروری تھی, قبیلے کی سرپرستی تھی جو کہ عربوں کا شیوا تھا. جیسے ہمارے پٹھان ہوتے ہیں نا, کہ ویسے ایک دوسرے کی چاہے جان کے دشمن ہو لیکن دوسرے کے مقابلے میں ایک ہو جاتے ہیں, ہے نا. چاہے ویسے بھائی بھائی کو کاٹ رہا ہو لیکن جب بھائی کا دشمن آ جائے تو پھر ایک ہو جاتے ہیں. یہ ان کا ذہن بھی وہی تھا. تو اس وجہ سے ویسے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متفق نہیں تھے, لیکن باقی قریش کے مقابلے میں ان کو سپورٹ کر رہے تھے کیونکہ وہ بنو عبد المطلب میں سے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ تو ایک حقیقی ریزن ہے ان کے عمل کے فرق کی. اور دوسرا جو بنیادی اصول ہے, جو کافر مر گیا اس کے نیک اعمال کا بدلہ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. اولائکا یہ ہیں وہ لوگ, لہم ان کے لیے, عذاب عذاب ہے, علیم دردناک, یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے. کون؟ جو کافر مر گئے. وما نہیں لہم ان کے لیے من ناصرین, کوئی مددگار, ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. کافروں کے لیے قیامت کے دن دردناک عذاب ہے, قبر میں بھی دردناک عذاب ہے, ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. کیا مطلب ہے اس بات کی؟ اول تو مومن کافروں کو ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گے نا. قیامت کے دن جو رشتہ دار کافر مر گئے, کیا مومن ان کی سفارشیں کریں گے؟ نہیں کریں گے. اور اگر کسی نے کر بھی دی تو وہ قبول نہیں ہوگی. دونوں معنی ہیں. اول تو ان کی مدد کے لیے مومن آگے ہی نہیں آئیں گے, وہ اس اصول کو جانتے ہیں. لیکن اگر کسی رشتے کے تحت, کسی احسان کے تحت کوئی بات کر بھی دے گا تو قبول نہیں ہوگی, جس کی دلیل ابراہیم علیہ السلام والی حدیث ہے کہ قیامت کے دن جب ابراہیم علیہ السلام کے ابا ان سے آ کر ملیں گے اور کہیں گے کہ ابراہیم میری مدد کرو, اور ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے دنیا میں آپ کو سب سمجھایا تھا, آپ نے میری بات نہیں مانی, اب میں کچھ نہیں کر سکتا. تو ان کا باپ آزر کہے گا کہ آج مجھے بچا لو, میں ہمیشہ تمہاری بات مانوں گا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح ہے ان کی حدیث ہے, کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ قیامت کے دن مجھے رسوا نہیں کریں گے، تو یہ میرا باپ ہے، تو اس کے لیے کچھ حل نکالے. تو اللہ کہیں گے کہ ابراہیم اس کی بات مت کر، یہ میرے دشمنوں میں سے، اور اپنی بائیں طرف دیکھ. تو بائیں طرف جہاں ان کا باپ کھڑا ہوگا، ابراہیم علیہ السلام پلٹ کر دیکھیں گے تو ایک کالا بجو کھڑا ہوگا، ٹھیک ہے نا، شکل اس کی بجو میں کنورٹ کر دی جائے گی، اور فرشتے اس کو پچھلے پیروں سے گھسیٹ کر آگ میں پھینک دیں گے. یہاں سے ایک بات یہ بھی طے ہوئی، کیا کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کا باپ تھا. یہ جو کہانی بیچ میں نکال لیتے ہیں نا کہ آزر چچا تھا، چچا ابھی چچا کو بھی کہہ لیتے ہیں، آزر چاچا تھا، لیکن یہ حدیث میں باقاعدہ الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، اور قرآن میں اسے باپ ہی بیان کیا گیا. قرآن میں کبھی باپ کے لیے ابھی کا لفظ استعمال نہیں ہوا، ٹھیک ہے. باپ کو جیسے چچا کو بعض اوقات محبت میں باپ ہم اردو میں بھی کہہ لیتے ہیں کہ آپ تو میرے باپ کی طرح ہیں، یہ غلط نہیں ہے، لیکن ٹرم کبھی استعمال نہیں ہوئی باقاعدہ. کوئی اپنے باپ کو چچا بیان نہیں کرتا اسٹیٹمنٹ کے اندر. اسٹیٹمنٹ میں تو کوئی نہیں نا کہتا، محبت میں آپ لاکھ کہیں، یا آپ بعض گھروں میں کہتے ہیں بڑے ابو چھوٹے ابو، اس طرح بلاتے ہیں نا، لیکن اگر ایک اسٹیٹمنٹ لکھی جاتی ہے تو اس میں کوئی نہیں لکھتا کہ میرا بڑا ابا اور میرا چھوٹا ابا، کیونکہ ابا ایک ہی ہوتا ہے اسٹیٹمنٹ کے اندر، لہٰذا وہاں پر باپ ایک ہی لکھا جاتا. تو قرآن ایک باقاعدہ اسٹیٹمنٹ ہے اللہ کی، اس میں باپ باپ رہے گا، چاچا چاچا رہے گا. اور تیسری بات یہ یاد رکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب نوح علیہ السلام تک ہے نا ہمارے پاس، تو ابراہیم بھی بیچ میں آ گئے علیہ السلام، تو ابراہیم علیہ السلام کا نسب بھی ہمارے پاس پھر نوح علیہ السلام تک ہے. تو وہ نسب نامہ توریت سے آیا، یہودیوں نے اس کو ہمیشہ یاد رکھا اور آگے پہنچایا، عیسائیوں نے بھی اسے بیان کیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے ایکسیپٹ کیا. لہٰذا آج جب آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ پڑھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ موجود ہے. تو نسب نامے میں نام کیا ہوتا ہے؟ ابراہیم بن، آزر بن، تارخ بن، اور پھر آگے نوح تک چلتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ابراہیم بن آزر ہی ہے، تو سارے نسب نامے غلط ہیں، سب کچھ غلط ہے. صرف آج جو ہے 1200 سال 1300 سال بعد جا کر ایک بندے کا کہنا صحیح ہے. احمد رضا خان صاحب نے سب سے پہلے یہ بات پیش کی نا، اصل میں انہوں نے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کو قبر سے نکال کر کلمہ پڑھا دیا تھا. یہ بات کوفہ وغیرہ میں عرصے سے معروف تھی، لیکن صحابہ محدثین، صحابہ کے بعد کی بات ہے، تابعین کے عہد کی، لیکن محدثین مسلسل جھٹلاتے ہیں کہ جھوٹی بات ہے، اپنے پاس سے گھڑی ہوئی ہے، کسی نے توجہ نہیں دی. پہلی دفعہ بدقسمتی سے اس پر نظر عنایت جو ہے نا وہ فرمائی احمد رضا صاحب نے، اللہ ان پر رحم فرمائے، انہیں معاف کرے. انہوں نے باقاعدہ اس سلسلے میں ایک رسالہ، ایک بکلیٹ لکھا جس کا موضوع یہی تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کو قبر سے نکال کر مسلمان کیا، کلمہ پڑھایا. چلیے اب اس بات کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے چیز یہ نکالی کہ نبی کے والدین کافر نہیں ہو سکتے. اب وہاں پر ایک باقاعدہ کوسچن ریز ہوا نا، کیونکہ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بعد یہ فتنہ اٹھا، اور عرب میں نہیں کبھی بھی آیا، یہ ایران سائڈ پہ رہا کہ جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کو کلمہ پڑھایا، تو جو تھے یہ محدثین انہوں نے شدت سے اس کی نفی کی، اور لوگوں کو بطور دلیل، لوگوں نے اکثر کوسچن کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ کے نبی تھے تو ان کے ماں باپ مومن نہیں تھے، تو انہوں نے بطور دلیل پیش کی یہ بات کہ تم قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ نہیں پڑھتے، ان کا باپ بھی تو کافر تھا، تو اس سے نبی کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوتی. اب یہ ایک بہت بڑا جواب تھا نا، اس جواب کو ہی انہوں لوگوں نے بدل دیا. اللہ ان کے حال پہ رحم کرے، یقیناً ان کی نیت بہت اچھی ہوگی مگر کام صحیح نہیں ہوا ان سے. انہوں نے یہ بات کہی کہ ابراہیم علیہ السلام کے جب آگے سے سوال کا یہ پیش کیا گیا نا جواب کہ بھئی آپ جو کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں باپ کو کلمہ پڑھایا نکال کر اس لیے کہ نبی کے ماں باپ کافر نہیں ہو سکتے، تو ابراہیم کا باپ تو آزر تھا، کنفرم کافر تھا، اور اس کے متعلق تو احادیث بھی آئی ہیں، تو ان سے اور تو کچھ پھر ہو نہیں سکا، نہ وہ آیت نکال سکتے ہیں نہ وہ حدیث کو جھٹلا سکتے ہیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں وہ اصل میں چچا تھا، محبت میں باپ کہا انہوں نے. اچھا بیٹھے بیٹھے وہ نسب نامہ کہاں گیا جو پچھلے 4000 سال سے آ رہا ہے، یعنی یہود سے چلا آ رہا ہے نا، تو 4000 سال قریباً بن جاتے ہیں، اور اس کو تاریخ نے مسلسل قبول کیا، صحابہ نے بھی قبول کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قبول کیا. ٹھیک ہے،
تو اس طرح سے چیزیں بدلی نہیں جا سکتی، حقائق کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، کہانی سے حقیقت نہیں جھٹلائی جا سکتی۔ جو کہ کتابوں میں لکھا ہوتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ، پتہ ہے کیا بات ہے، غلط لکھا ہوتا ہے۔ اللہ فیصلہ کریں گے قیامت کے دن۔ رضی اللہ عنہ کا جو ٹائٹل ہے یہ صرف ان کے لیے ہے جن کے لیے اللہ نے دے دیا، اور وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، جنہوں نے آپ کا زمانہ ہی نہیں پایا، ان کو تو ہم رضی اللہ عنہ کسی صورت نہیں کہہ سکتے۔ ان کا فیصلہ جو بھی آپ سے پہلے مر گئے قیامت کے دن ہوگا۔ ہمیں نہیں پتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا فیصلہ کیا ہوگا۔ اس کا سادہ سا اصول ہے، اللہ نے جو خود بیان کر دیا کہ جو نبی اکرم وسلم کے زمانے سے پہلے مر گئے وہ توحید پر تھے تو ان کو میں معاف کر دوں گا، آخرت کو مانتے تھے، توحید پر تھے، نیک کام کرتے تھے، میں معاف کر دوں گا۔ 3 چیزیں اللہ نے کہی کہ آخرت کو مانتے تھے، میری توحید کو تسلیم کرتے تھے اور نیکوکار تھے تو میں معاف کر دوں گا۔ اب ہمیں انڈیویجولی کسی کا بھی نہیں پتا، کیونکہ اس وقت میں اگر کوئی توحید پر تھا تو وہ اپنی توحید کو چھپا کے رکھتا تھا، کیونکہ آپ کو پتا ہے زید بن عمر بن نفیل کو کیسے نکال دیا تھا، تو ان پر سختی کی جاتی تھی، لہٰذا اگر کوئی توحید پر تھا تو اسے چھپا کر رکھتا تھا۔ لہٰذا ہمیں نہیں پتا کہ آپ کے والد عبداللہ اور آپ کی والدہ آمنہ توحید پرست تھے یا نہیں تھے۔ یہ وہ فیصلے ہیں جو قیامت کے دن ہوں گے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ جب اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا تو ہم کیا ہیں کہ ہماری کیا اوقات، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ علی رضی اللہ عنہ اپنی والدہ کے لیے دعا کرتے تھے اور والد کے لیے نہیں کرتے تھے، کیونکہ ابو طالب شرک پہ مرے، کفر پہ مرے، اور والدہ فاطمہ بنت اسد اسلام لائیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان کی ماں مسلمان ہو گئی، باپ پہلے ہی مر چکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہی مر چکے تھے، ان کے ابا فوت ہو چکے تھے۔ تو وہ جب کبھی کوئی ان سے خوش ہوتا نا تو دعا کرتا کہ ابو ہریرہ اللہ پہ رحم کرتے، تو کہتے ابو ہریرہ کی ماں کے لیے بھی کہو کہ میری ماں کو بھی دعا دو۔ باپ کا کبھی نام نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ساری زندگی اپنے ماں باپ کے لیے کبھی کوئی بات نہیں کہی۔ قبر وغیرہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، آپ کو خود پتا ہے، آپ نے باقاعدہ یہ حدیث پڑھی، لولو المرجان میں بھی پڑھی، صحیحین کی نہیں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس آئے تو راستے میں آپ وہاں رکے جہاں آپ کی والدہ کی قبر ہے، تو آپ نے صحابہ کو کہا تم لوگ ٹھہرو تو میں ابھی آتا ہوں، تو وہ ٹیلے سے نیچے اتر کر پیچھے کی طرف تھی، تو وہاں گئے تو کچھ دیر گزر گئی، نہیں آئے تو صحابہ بھی آپ کو دیکھتے ہوئے تلاش کرتے ہوئے آئے، تو دیکھا آپ بہت رو رہے ہیں، تو صحابہ پریشان ہو گئے تو وہ بھی رونے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت جب قرار میں آئی، قابو میں آئی، تو آپ نے کہا تم لوگ کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جی آپ رو رہے تھے تو ہم پریشان ہو گئے، ہم نے کہا شاید کوئی بہت بڑی آزمائش آ گئی، کوئی مسئلہ آ گیا تو ہم بھی رو پڑے آپ کی پریشانی دیکھ کر۔ آپ نے کہا نہیں یہ بات نہیں ہے، یہ میری ماں کی قبر ہے، میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں زیادت کر لوں، قبر پہ چلا جاؤں، تو مجھے اجازت مل گئی، تو میں قبر پر آیا، اور جب میں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ اللہ ان کی مغفرت کی دعا کروں تو مجھے اجازت نہیں ملی، تو مجھے یہ خیال دل میں آیا کہ کیا پتہ میری ماں پر عذاب ہو رہا ہو، تو بس اس خوف سے میں رو پڑا کہ اپنی ماں پر گزرنے والے عذاب کے خیال سے مجھے تکلیف ہوئی اور میں اس خیال سے رویا۔ تو اب دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فائنلی کچھ نہیں بتایا گیا، یہ قیامت کے دن ہی فیصلہ ہوگا۔ ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی نہ ضرورت ہے نہ اجازت ہے، کیوں کہ اللہ رب کریم نے سورہ آل عمران کے آغاز میں بتا دیا نا، قرآن کی سب آیتیں واضح ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو واضح نہیں ہیں، غیر واضح چیزوں کے پیچھے وہ پڑتے ہیں جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین اگر موحد بھی تھے اور بخشے بھی گئے، کیا ہم ان کے فالوور ہیں؟ اور اگر خدا نہ خواستہ وہ موحد نہیں تھے اور ان کو عذاب ہوتا ہے تو کیا اس کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کمی آتی ہے؟ ہم کس کے فالوور ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کی ذات کے پیچھے چلیں، باقی کون بخشا جائے گا کون پکڑا جائے گا یہ قیامت کا اللہ کا کام ہے، اللہ پہ چھوڑ، بیکار بحثوں میں زندگی ضائع نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ ابو طالب کی زندگی کتابیں بھری ہوئی ہیں جی، وہ اس طرح پورا سر پیر کا زور لگا دیا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ابو طالب بخشے گئے ہیں، حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے حقیقی قریبی تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے ابو طالب کو دکھایا گیا، اور ابو طالب کے پیروں میں لوہے کے جوتے پہنائے گئے تھے جن کی گرمی سے ان کا دماغ ہانڈی کی طرح کھول رہا تھا۔ کس بات کو جھٹلائیں گے آپ؟ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے 3 لوگوں کا نام آتا ہے، ابو بکر، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ، اور ابو طالب آتا ہے۔ خود آپ تو 2 کو ہی یاد رکھتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے تو بعد میں آپ کیا کہا کرتے تھے؟ سب کے احسانات کا بدلہ میں نے چکا دیا، 2 لوگوں کے احسانات کا بدلہ اللہ چکائے گا، ایک ابو بکر ایک خدیجہ۔ ابو طالب کہاں گئے؟ کیونکہ کافر کے لیے کوئی انعام نہیں ہے نا، اگر وہ کفر پر نہ مرتے تو سب سے زیادہ احسانات ابو طالب کے تھے، لیکن جب وہ کفر پر مر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دوبارہ پلٹ کر چچا کا ذکر نہیں کیا، کبھی سنا؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فوت ہو گئی تھی نا، ہمیشہ ذکر کرتے تھے، اتنا کرتے تھے کہ اماں عائشہ جالس ہو جاتی تھی، ہے نا، انہیں رشک آتا تھا۔ لیکن
کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ابو طالب کا ذکر کیا؟ اور ابو بکر کا اتنا ذکر کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نیکیوں کا کہ عمر کو رشک آتا تھا، اور عمر کوشش کرتے تھے کہ میں کبھی ابو بکر سے زیادہ نمبر لے لوں. کرتے تھے نا، آپ کو پتا ہے، مسلسل ایک کوشش تھی. اور اب جو عمر بن العاص انہوں نے بتایا سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ آپ نے کہا عائشہ سے. انہوں نے کہا مردوں میں، انہوں نے کہا عائشہ کے باپ سے. ساری عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ اور ابو بکر رضی اللہ عنہما کو یاد رکھا، ابو طالب کا ذکر نہیں کیا. لیکن ہم کتابیں لکھ لکھ کر ثابت کرتے ہیں معاذ اللہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو گویا خدا نہ خواستہ نسیان ہو گیا یا غلطی ہو گئی، تو ہم زیادہ حق دینے والے ہیں، ہم زیادہ بہتر جاننے والے ہیں. سب جھوٹ ہے. اللہ ہمیں شیطان کی شر سے بچائے. شیطان کئی طرح سے پھنساتا ہے. آپ صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن میں کیا کر سکتی ہوں، اتنی تبدیلیاں ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو بچپن میں جب ہم اردو کی کتاب پڑھتے تھے تو اس میں عید میلاد النبی کا چیپٹر نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، اس میں تھا کہانی تھی ہمارے پیارے نبی. تو اس میں باقاعدہ تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. اب ایک تو ہمارے پیارے نبی کو ہٹا کر عید میلاد النبی ڈال دیا گیا، اور دوسرا 12 ربیع الاول تاریخ پیدائش کر دی گئی. جی 12 وفات لکھا ہوتا تھا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. یہ ایک نہیں کئی تبدیلیاں ہیں. میں کیا کہوں. اب اگلے دن کسی نے مجھے ایک 9th کی کتاب کا جو ہے نا وہ فوٹو لے کر بھیجی. نادیہ نے، آپ تو جانتی ہیں، وہ ٹیچر ہیں. انہوں نے مجھے اس کی فوٹو بھیجی اور اس قدر گھٹیا انداز میں لکھا ہوا تھا کہ پاکستان کے مسائل، معاشرتی علوم، مطالعہ پاکستان کا وہ تھا. ظاہر 9th میں مطالعہ پاکستان ہو جاتی ہے. تو وہ لکھا ہوا تھا کہ جی پاکستان میں آبادی زیادہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کی اکثریت غریب ہے، ان کے پاس کوئی انجوائمنٹ کا ذریعہ نہیں ہے، تو وہ اس لیے فزیکل، یعنی کہ میاں بیوی کا ملاپ بہت ہوتا ہے تو بچے بہت ہوتے ہیں. میں تو پڑھ کے حیران ہو رہی تھی. میں نے کہا اچھا یہ ٹیکسٹ بک کیا فوٹو کاپی ہے، یعنی کہ اس نے مجھے اس کا تصویر لے کر اس نے مجھے بھیجی تھی. اب وہ مجھے کہنے لگی کہ اب بتاؤ کیا کریں. میں نے کہا میں کیا بتاؤں، میں کوئی گورنمنٹ میں بیٹھی ہوں، میں دعا ہی کر سکتی ہوں. میں کیا کہوں، یعنی میں کیا کہوں، کس کو کہوں، کوئی اتھارٹی ہے جس کو میں جا کر کہوں، میں کیا کروں. بات ہو تو جیسے اس دن آپ نے حلف کا بتایا تھا، یہ بھی بہت غلط لکھا بچوں کی بکس میں. کیا میں بچوں کو پڑھاتی ہوں نا، تو جی جو ہے وہ اس کی ایک اور اسٹوری بنائی ہوئی ہے. اچھا ایسے نہیں ہے. اب دیکھیں یہ غلط ہے، یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، بہت ساری باتیں غلط کی گئی ہیں. اب آپ دیکھیے کہ ہمارے تہوار، اس میں اب ہم نے بھی پڑھا ہے ہمارے تہوار، تو اس میں ہوتا تھا عید الفطر، عید الاضحیٰ، بس 2 چیزیں ہوتی تھی. اب عید میلاد النبی، اور پھر آپ نے شاید غور نہیں فرمایا، دادا صاحب کا عرس ہمارا لوکل تہوار ہے. چلیں اب بچے اب جب اب سے پڑھیں گے نا ان کے ذہن میں گنجائش پیدا ہو جائے گی. ہم لوگوں نے ایسا نہیں پڑھا تھا، تو ہم اپنے گھروں میں جب بات کرتے تھے، میرا گھر تو خاص اندرون شہر میں تھا، تو ڈھول دھمکے ہوتے تھے تو پتہ چلتا تھا. تو ہم کہتے تھے، تو امی ہماری والدہ یہ نہیں کہ حالانکہ پڑھی لکھی خاتون نہیں تھی زیادہ، مگر وہ کہتی تھی کہ کوئی نہیں بیٹے، یہ دیہات کے لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اسلام میں تو یہ چیزیں حرام ہیں. تو اب بچے بچپن سے پڑھیں گے تو وہ کہیں گے اچھا کچھ نہیں تو ہماری ثقافت ہے. دیکھیں چھٹی تو چلیں، مسئلہ یہ ہے کہ چھٹی نہیں ہونی چاہیے اصولاً، لیکن چلیں بندہ یہ حسن ظن کر لیتا ہے کہ رستے بند ہوتے ہیں، لوگ دیہاتوں سے آئے ہوتے ہیں، تو چلے یہ چھٹی اس لیے دے دیتے ہیں. لیکن بات یہ ہے ہر کوئی پرموٹ کرتا ہے اپنے اپنے سیکٹ کو. جب حکومت ایسی آ جاتی ہے جو شیعہ ازم کی طرف ہوتی ہے تو وہ شیعہ سیکٹ کو پرموٹ کرتے ہیں. جب یہ آ جاتے ہیں جو قبر پرست ہمارے سنی ہے سو کالڈ، تو وہ پھر سنی ازم کو پرموٹ کرتے ہیں. اسلام کو پرموٹ کون کر رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں. ہم جیسے کونے میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں. اللہ رب کریم ہماری کوششوں کو قبول کرے. وہ بات پھر آ جاتی ہے وہی کہ کسی نے حکایت بنائی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو ایک ابابیل اڑی جا رہی تھی، تو دوسری ابابیل نے روکا، کہاں کدھر بھاگی جا رہی ہے؟ وہ کہنے لگی ابراہیم کی آگ بجھانے جا رہی. تو کہنے لگی کہ تم اور تمہاری اوقات، تم ابراہیم کی آگ بجھاؤ گی، کتنا پانی آئے گا تمہاری چونچ میں؟ وہ کہنے لگی مجھے بھی پتا ہے، میرے 2 قطروں سے ابراہیم کے لیے سلگائی گئی آگ تو نہیں بجھے گی، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کے مددگاروں کا نام آئے گا تو نام تو میرا بھی ہوگا فہرست میں، ہے نا. تو مجھے بھی پتا ہے کہ میرے اس گھر میں بیٹھ کر پڑھانے سے شرک اور بدعتوں کی آگ تو نہیں بجھے گی، لیکن جب اس کے خلاف کام کرنے والوں کا نام ہوگا تو نام تو میرا بھی ہوگا. اور ویسے بھی کیا پتا اللہ کس کی کوشش میں کتنی برکت ڈال دیں، ہے نا. اللہ ابابیلوں کو بھی اتنی قوت دے دیتے ہیں کہ وہ ہاتھیوں کی شکست دے دیں. تو یو نیور نو. اللہ قبول فرما لے تو رستے بہت کھلتے. اللہ رب کریم ہمیں کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری کوششوں کو قبولیت دے. بات یہ ہے کہ اسلام کے لیے کام نہیں نہ ہو رہا، اپنے اپنے گروہوں کے لیے کام ہو رہا ہے، تو وہ کچھ نہیں کیا جا سکتا. اب دیکھیں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں سلیبس میں بہت اہمیت رکھتی ہیں جن کا لوگوں کو پتہ نہیں ہے.
آپ دیکھیں کہ ہم نے ہمارے ہیروز میں ان کو بھی مصطفیٰ کمال پاشا کو بھی پڑھا انگلش میں پڑھا. اب آپ کو پتا ہے مصطفیٰ کمال پاشا وہ بندہ ہے جس نے اسلام کو ختم کر دیا ترکی میں سے, عربی کو بحیثیت زبان بھی ختم کیا, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو کچھ اس نے کہا نا وہ حقیقتاً کہنے یا سننے کی ہمت نہیں ہوتی. میں سیریس آپ کو کہہ رہی, حالانکہ آپ کو پتا ہے میں بہت لاجیکل بندہ ہوں. آپ جن لوگوں پر یہ جھوٹ باندھتے ہیں نا علماء پر, ان کو تو یہ نام سن کر ہی پتھر مارنا شروع کر دیتے ہیں, حالانکہ ان لوگوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی. اور مصطفیٰ کمال پاشا صاحب ہیرو ہیں جی. اس بندے نے وضاحت کے ساتھ کہا کہ پردے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے, حکمن پردہ ختم کیا, اور آج بھی ترکی میں کوئی مقامی بچی پردہ نہیں کر سکتی, سر بھی کور نہیں کر سکتی, قانون ہے. اور آپ کو پتا ہے اذان پر بھی پابندی لگ گئی, عربی کو بحیثیت زبان ختم کر دیا گیا, رومن کو زبان بنا دیا گیا, جس کی وجہ سے مسلمانوں کا قرآن سے اور سارے اپنے دینی ذخیرے سے رابطہ ختم ہو گیا. جو اس نے ظلم کیے, ظلم صرف جان سے مار دینا نہیں ہوتا, لوگوں کو گمراہی میں ڈال دینے سے بڑا ظلم کیا ہے. تو وہ آج ہیرو ہے. ہمارا ہیرو کون سا ہیرو؟ سوچنے کی بات ہے نا. یہ سلیبس بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے. ایک چھوٹی سی بات میں وہی سوچ رہی تھی سلیبس کے متعلق کہ اگر سلیبس اچھا بنایا جائے تو کتنا فرق پڑے. ہم شروع سے بچوں کا قاعدہ پڑھتے ہیں نا, تو بچوں کا قاعدہ ہوتا ہے الف انار بے بکری جو کچھ بھی, اور ہے حلوہ. ساری عمر ہم ہے حلوائی پڑھتے آئے ہیں. تو اگلے دن وہ چھوٹی بچی جاتی ہے اسکول, تو اس کا قاعدہ تھا, تو اس میں تھا ہے حجاب. تو اس نے پڑھا تو کہنے لگی حجاب کیا ہوتا ہے. بچے تو کوشچن کرتے ہیں نا, تو پھر اس کو بتایا کہ یہ حجاب تو یہ کیوں لیتے ہیں, کون لیتا ہے. اب وہیں پر ایک بحث بن گئی نا. یہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں بھی اہم ہوتی ہیں. آپ بچوں کی نظریہ سازی کر رہے ہوتے ہیں, ان کے ذہنوں کو ایک آئیڈیالوجی دے رہے ہوتے ہیں, ایک نظریہ دے رہے ہوتے ہیں. جب آپ انہیں ہیروز پڑھا رہے ہوتے ہیں, یہ چیزیں بھول نہیں جاتی. آپ کو بھولی ہے سلیبس کی چیزیں؟ نہیں بھولی, مجھے بھی نہیں بھولی. تو یہ آپ کی ذہن سازی ہو رہی ہوتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ سلیبس کیسے بدلے جائیں. آپ کے حکمران وہ آئیں, آپ جو صحیح پڑھے لکھے لوگوں کو بٹھائیں سلیبس قائم کرنے کے لیے, بنانے کے لیے, سلیبس کی تشکیل کے لیے. اب بات پھر وہی آ جاتی ہے, نظام بدلنا پڑے گا. جب ہمارے حکمران دیندار ہوں گے اور موحد ہوں گے, تبھی وہ پھر ایسا بورڈ تشکیل دیں گے جو کتابیں بھی صحیح تشکیل دے گا. اور یہ نہیں کہ کتابیں لکھنے کی ضرورت ہے, بنی بنائی بہترین کتابیں, صرف انہیں کورس میں شامل کرنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں کہ بچوں کو شروع سے کائنات کی تخلیق کا کیا نظریہ پڑھایا جاتا ہے, بگ بینگ تھیری. وہ تھیری اپروف چیز نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اسلام کا نظریہ پڑھائیں اور ساتھ اس کا کمپیریٹو اسٹڈی کرائیں کہ اسلام کا نظریہ یہ ہے. ابھی ماڈرن سائنس یہ مان رہی ہے, صحیح نظریہ تو سائنس قرآن کا ہی ہے, لیکن سائنس کا نظریہ یہ ہے. اور اب آپ لوگوں کو سائنس کے نظریے کو ثابت کرنا ہے, ایم دے ان کی زندگی کو. نظریہ ارتقاء شروع سے پڑھایا جاتا ہے, سائنس میں پڑھایا جاتا ہے نا, میٹرکس میں ہی شروع ہو جاتا ہے, اور پھر ہر لیول پر تھوڑا تھوڑا پڑھاتے رہتے ہیں. اور اسلام کا نظریہ حیات کبھی پڑھایا آپ نے کہیں پر؟ اب بچے اسی کو لے کر جو ہے نا پھدکتے رہتے ہیں. اور آپ دیکھیں وہ صرف نظریہ ہے, رول نہیں ہے. بگ بینگ بھی تھیری ہے اور ایوولوشن بھی تھیری ہے. تھیری تو پہلا سٹیپ ہوتا ہے. جیسے میں بیٹھ کر کہوں کہ جی کشش ثقل نیچے سے اوپر کی طرف سفر کرتی ہے, فرض کریں میں سائنٹسٹ ہوں, تو یہ ایک نظریہ ہو گیا نا. اس کو ثابت کرنا پڑے گا تجربات کی مدد سے. جب تجربات سے کنفرم ہوگا تو پھر اسے اصول دیا جائے گا. آپ کو پتہ ہے نا نیوٹن کے قوانین ہے, رد عمل کا رد عمل ہوتا ہے نا. تو بات یہ ہے یہ قوانین ہے. اسی طرح کشش ثقل جو ہے یہ قانون ہے سائنس کا, اور بگ بینگ کیا ہے؟ تھیری. ایوولوشن تھیری. وہ تھیریز پڑھاتے ہیں اور قرآن کا علم مد مقابل نہیں پڑھاتے. یا تو دونوں کو ساتھ لے کر چلے نا, بچوں کو پتا ہو کہ اچھا یہ بات صحیح ہے, یہ ایک نظریہ ہے, اس کو ابھی ثابت کرنا ہے غلط ہم نے, لیکن ہم کچھ بھی نہیں پڑھاتے. پھر بعد میں ہم چاہتے ہیں بچے مومن بن جائیں. کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ سلیبس ایسا ہے, ٹیچر بھی اس کے اکارڈنگ بچوں کو بریف کر رہے ہیں, ہم کیا کریں بچوں کے لیے؟ بہت آسان ہے, صرف تھوڑی محنت لگتی ہے. بچوں کو تھوڑا تھوڑا قرآن ساتھ ساتھ سمجھائیں. ہم یہ سمجھتے ہیں بچے سمجھ نہیں سکتے, بچے سب سمجھ سکتے ہیں. جب بچے ناظرہ قرآن ختم کر لے نا, تو اگر آپ نے حفظ کرانا ہے پھر تو آپ حفظ کا پہلے کروا لیں. لیکن اگر حفظ نہیں کرانا, نارملی ہم نے صرف ناظرہ پڑھانا ہوتا ہے, تو ناظرہ کے بعد بچوں کو قرآن کا ترجمہ کرانا. 5ویں کرتے کرتے بچے قرآن کا ترجمہ بآسانی ساتھ ختم کر چکے ہوں گے. پھر جب وہ 6 سے آنورڈ شروع کرے نا, تو اہم باتیں ان کو پڑھانی شروع کریں.
گھر پہ بتائیں، یا جیسے آپ میرے پاس آتے ہیں، میرے لیکچر کی ریکارڈنگ آپ کے پاس آئے، آپ ان میں سے متعلقہ آیات کے نکال کر سنا سکتے ہیں، کسی اور کے سنوا سکتے ہیں جو صحیح بتانے والے ہیں، جیسے اسرار صاحب ہیں، اور جو ہیں ڈاکٹر فرد صاحبہ ہیں، اور ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں، سائنس پر ان کے لیکچرز بہت اچھے ہیں. وہ پھر آپ بچوں کو ان کا ٹائم فکس کریں، ٹھیک ہے نا، کہ آدھا گھنٹہ یا 20 منٹ انہوں نے دینے ہیں. جیسے ابھی میں نے شروع کی ہے تفسیر، تو میں ان سے حفصہ سے یہی کہہ رہی تھی کہ آپ کے بچے میٹرک میں ہیں، اب ان کی روٹین بنائیں، روز 20 منٹ کا لیکچر ہوتا ہے، 20 سے 22 منٹ کا روز کا انہوں نے سننا ہے. تو 2 سال میں وہ بہت کچھ سیکھ چکے ہوں گے. تو یہی بات ہے کہ بچوں کی روٹین بنائیں، ان کو باؤنڈ کریں کہ آپ نے یہ اتنا ٹائم جو ہے نا، جیسے اسکول جانا ہے، کام کرنا ہے، تو آپ نے یہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ آپ نے یہ سننا ہے. وہ روز کا سنیں گے، ان کے سوالوں کے جواب ملنے شروع ہوں گے. پھر جہاں آپ کے بچے پھنس جائیں اور وہ کوئی سوال کریں، آپ تلاش کریں کسی عالم کا جواب ہے اس کے اوپر. اگر تو مل جاتا ہے ثم الحمدللہ. اگر آپ کو عالم کا جواب نہیں ملتا، لیٹ سپوز نہیں آپ کو مل رہا، تو آپ پھر کسی متعلقہ عالم سے ڈسکس کر کے اس کا جواب یا تو بچوں کو ڈائریکٹ دے دیں، یا جیسے وائس میسج وغیرہ ریکارڈ کروا لیں اور جا کے بچوں کو سنوا دیں. یہ اتنا مشکل نہیں ہے. میٹرک تک آپ بچوں کے ساتھ محنت کر لیں، آپ کے بچوں کے ذہن کلیئر ہو جائیں گے. آج کل بچے بہت ذہین ہیں اور بہت تیزی کے ساتھ پک کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں. اب جیسے ان کا بچہ ہے موسیٰ، بھی آپ نے دیکھا ہے، چھوٹا سا ہے، 7-8 سال کا ہے. تو اس نے تعویذ کی بات سنی، خود ہی سنی، تو اس نے کلاس میں کسی بچے نے تعویذ پہنا ہوا تھا تو اس نے توڑ دیا. کہ اس نے کہا مجھے تو ثواب ہوگا. تو حالانکہ وہ بچہ تھوڑا اس کے ساتھ گرم سرد بھی ہوا، لیکن آپ دیکھیں ہم نے تو اس کو نہیں سکھایا. اس نے ایک بات حدیث سنی اور اس نے حدیث پر خود عمل کیا. بچوں میں بہت قوت ہے، بہت زیادہ ذہین بھی ہیں اور بہت باعمل بھی ہیں، صرف انہیں رستہ دکھانے کی ضرورت ہے. اگر آپ میٹرک تک محنت کر لیں گے نا، تو انشاءاللہ یہ بچے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.